الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا آسان فہم وراثت کورس کا آخری سیشن ہے۔ سیشن کی مناسبت سے کچھ باتیں تمہیدی طور پر بیان کروں گا جن کا تعلق ان وراثت کے مسائل سے بنتا ہے، اور اہم باتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہ لفظ سننے کو ملتا ہے کہ والدین یا کوئی مورث جس کی طرف سے وراثت میں ورثاء کو حصہ ملنا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو عاق کر دیا، یعنی میری وراثت میں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو شریعت میں اس عاق کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، اگرچہ مرنے والا اپنی زندگی میں اس بات کو کرے، اس پر گواہ مقرر کرے، اس کو تحریر کروا دے، وصیت کی شکل میں اس کو تحریر کر دے، کوئی بھی صورت بنے۔ عاق کرنا مطلب یہ کہ جس شخص کا وراثت کے اندر کوئی حصہ بنتا ہے، مرنے والا اس کے اس حصے کا انکار کر دے، ان معنی پر عاق کرنے کی شریعت کی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس کو جو حصہ ملنا ہے قرآن و حدیث کی روح سے، اس کو وہ حصہ دیا جائے گا۔ ہاں، دو چار صورتیں ہمیں وراثت کے چیپٹر میں اس طرح کی بیان کی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ شخص جس کو وراثت ملنی تھی وہ وراثت پانے سے محروم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس شخص کو وراثت ملنی تھی اس نے اسی کا قتل کر دیا جس سے اس کو وراثت ملنی تھی، تو ایک صورت بنتی ہے جس صورت میں قاتل کو مقتول کی طرف سے وراثت نہیں ملے گی۔ یا اسی طرح ایک صورت بنتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک غلام ہو، اگر مرنے والا غلام ہے تو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ اس کی کوئی وراثت ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا جو وارث بن رہا تھا اصول کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، تو اگر وہ وارث بننے والا غلام ہے تب بھی اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یا پھر جو ہے وارث اور مورث میں سے، یعنی جس سے وراثت میں حصہ ملنا ہے اور جس کو حصہ ملنا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان اور ایک کافر ہے، تو اس صورت میں بھی جو ایک جس کو وراثت ملنی تھی اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ دونوں کا مسلمان ہونا، دونوں کا ہم مذہب ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے جو شخص اصول و قواعد کے اعتبار سے بظاہر وارث قرار پاتا ہے وہ وراثت سے منع کیا جا سکتا ہے، اس وراثت سے محروم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ میری وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا، میرا بیٹا میری وراثت سے عاق ہے، میرے بیٹے کو میری وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، یا میری بیٹی کو حصہ نہیں ملے گا، یا میرے فلاں کوئی بھی وارث جو ہے اس کے بارے میں تذکرہ کر کے اس طرح کی بات کی جائے، تو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں وہ مورث کی، یعنی جس کی طرف سے حصہ ملنا ہے اس کی ثوابدید پر موقوف نہیں ہے۔ دوسری اہم بات، بعض حضرات جو ہے وہ وراثت کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سخت حرام ہے۔ جس شخص کے پاس اس بات کا اختیار موجود ہے، جو صاحب اختیار ہے، صاحب حیثیت ہے مرنے والے کے ورثاء میں، تو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ورثاء تک ان کے حصے پہنچا دے۔ ہاں، اگر سب ہی راضی ہیں کہ فی الحال حصے نہ بانٹے جائیں اور مؤخر کرنے کے لیے سب ہی تیار ہیں، اب بھلے وہ 10 سال تک راضی رہیں، 20 سال تک راضی رہیں، اگر وہ خود راضی ہیں کہ
حصوں کو تقسیم نہ کیا جائے، بعد میں کسی وقت موقع کی مناسبت سے ہم حصے تقسیم کر لیں گے تو فبیہا، لیکن اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو حصہ دے دیا جائے، ورثہ میں سے دو ایک کوئی ایسا ہے جس کو حاجت ہے حصے کی، یا وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ دے دیا جائے، اب اس کنڈیشن میں اگر کوئی شخص مورث کے وراثت کو دبا کے رکھ لیتا ہے، اس پر قبضہ کر کے رکھ لیتا ہے اور ورثہ تک ان کے حقوق نہیں پہنچاتا، ورثہ میں اس وراثت کو تقسیم نہیں کرتا، تو یہ سخت ترین گناہ ہے، اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جن کے حقوق ہیں، جن کو وراثت ملنی ہے، ان کو راضی کر لے کہ ہم وقت مناسب پر اس کی تقسیم کر لیں گے۔ کوئی ایسا پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ابھی تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو اس پر سب متفق ہو جاتے ہیں تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ بصورت دیگر کسی کا دوسرے کے حصوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جانا، جم جانا، جیسے مثال کے طور پہ گھر پراپرٹی میں تھا، جائیداد میں تھا، اب بھائیوں نے اس پہ قبضہ جما لیا کہ جی ہم تو رہتے ہیں، ہماری تو یہاں پہ رہائش ہے، ہم تو اس گھر کو نہیں بیچ سکتے۔ اب بہنیں جو ہیں وہ واضح طور پر اس پر راضی نہیں ہیں، یا تو خاموش ہیں، اور ظاہر ہے وہ خاموش ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اگر راضی ہونے کی وجہ سے خاموش ہیں تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر راضی ہونے کی وجہ سے خاموش نہیں ہے، شرمندگی کی وجہ سے، یا جو ہے بھائیوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان سے الجھاؤ کی وجہ سے، اور کوئی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، تو پھر اس صورت میں بھائیوں کا اس طرح قبضہ کر کے بیٹھنا یہ سخت ترین گناہ ہوگا، اور اگر بہنیں مانگتی ہیں حصہ کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دیا جائے، اس صورت میں بھائیوں کا اس کو قبضہ کر کے رکھنا یہ مزید سخت ترین گناہ ہوگا۔ اسی طرح میت کے مال میں سے نیاز فاتحہ کے اہتمام کرنا، کیونکہ اب میت کا مال وہ میت کا نہیں ہے بلکہ اب یہ ورثہ کا مال ہے، تو ورثہ کے مال میں سے نیاز فاتحہ کا اہتمام کرنا، سویم کا اہتمام کرنا، 10ویں کا اہتمام کرنا، 40ویں کا اہتمام کرنا، اس کی ہرگز شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، تمام ورثہ جن کو 1 روپیہ بھی مل رہا تھا وراثت میں، وہ سب راضی ہوں کہ اس کے مال میں سے، مال وراثت میں سے نیاز فاتحہ کا اہتمام کر لیا جائے، تو اب صورتحال الگ ہے، ورنہ ایک دو کی مرضی سے ایک دو تصرف کر کے، ایک دو اپنے اختیارات کا استعمال کر کے میت کے مال، میت کا مال تو نہیں ہے، اب تو یہ ورثہ کا مال ہے، ورثہ کے مال میں سے اس کی سویم کی دیگیں چڑھاتے ہیں، 40ویں کی نیازیں کرتے ہیں، برسی کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اب یہ ورثہ کا مال ہے، لہذا یہاں ورثہ کی اجازت ہمیں چاہیے ہوگی اس مال میں سے 1 روپیہ بھی اس انداز میں خرچ کرنے پر کہ جو میت کی ضروریات میں شامل نہ ہو۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ورثہ سے ان کے حصے کو زبردستی معاف کرا لیتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، ماں ہیں، بہنیں ہیں، یا اور دیگر افراد ہیں، تو ان سے زبردستی ان کو حصہ دیے بغیر ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کا اتنا حصہ ہے اور ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے، کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے کر کے، کچھ نہ کچھ زور زبردستی کر کے ان کو اس بات پر تیار کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حصے کو معاف کر دیں، تو یہ بھی سخت ترین حرام ہے، ایسا بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم معاملہ جو معاشرے میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ والدین کی زندگی میں ہی، ابھی والدین حیات ہیں یا جن کے
وراثت ہے، والد صاحب وہ حیات ہیں، یا والدہ جو ہیں وہ مالک ہیں مال کی اور وہ حیات ہیں، تو اب اولاد جو ہے ان کی اولاد میں، ان کی زندگی میں ہی، ان کی حیات میں ہی اس بات کا بھرپور طریقے سے مطالبہ شروع کر دیتی ہیں، ان کو مجبور کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ وراثت کو بانٹ دیں، حالانکہ یہ وراثت بنی نہیں ہے ابھی۔ یہ مال وراثت اس وقت بنے گا جب جس کا مال ہے، جس کی جائیداد ہے، جس کی ملکیت ہے، وہ مر جائے گا، اس کے مرنے پر یہ مال وراثت بنے گا، مرنے سے پہلے یہ مال وراثت ہے ہی نہیں۔ لہذا اس پر ابھی فی الحال نہ بیٹے کا حق ہے، نہ بیٹی کا حق ہے، نہ پوتے کا حق ہے، نہ نواسے کا حق ہے، ابھی فی الحال اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ ابھی یہ جس کی ملکیت ہے اسی کا حق ہے۔ اگر باپ کی ملکیت میں دکانیں ہیں، مکان ہیں، کاروبار ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تو باپ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے، نہ کہ بیٹا اس بات کا مطالبہ کرے کہ ابا جان آپ کی زندگی تو اتنی ہو چکی ہے، آپ کی عمر اتنی ہو چکی ہے، آپ کے بعد یہ مال مجھے کو ملنا ہے، میرا ہی ہونا ہے، میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہوں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی معاملہ، تو اس کے ذریعے وہ پریشرائز کرتا ہے اس بات پر کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ اس مال کو، جو ان کے والد صاحب کا مال ہے، جو والد صاحب کی ملکیت ہے، اس کو بانٹ دیں، اس کو تقسیم کر دیں، اس کو اس کا حصہ دے دیں۔ تو ابھی فی الحال حصے کی کوئی صورتحال، حصے کی کوئی بحث نہیں ہے۔ جب یہ انتقال کر جائیں گے تو ان کے انتقال کرنے کے بعد پھر کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ شریعت خود آپ کے حصے کو کلیئر کر دے گی کہ آپ کا حصہ یہ بنتا ہے۔ تو والدین کو یوں تکلیف دینا، ان کو یوں ایذا پہنچانا کہ ان کی زندگی میں ان سے یہ مطالبہ کیا جائے، ان کو اس بات کے لیے پریشرائز کیا جائے کہ وہ اپنے اموال کو اپنی زندگی میں تقسیم کر دیں، اس کی ہرگز 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 شریعت میں اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ سخت ترین گناہ ہے۔ اسی طرح اگر والدین اپنی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان کی نیت ہے کہ ہم اپنے سامنے اپنے بچوں میں مال کو تقسیم کر دیں، تو پھر اس کے لیے وراثت والے اصول جاری نہیں ہوں گے۔ وراثت والے اصول کا اجرا اس وقت ہوگا جب ان کا انتقال ہو جائے گا، اور وہاں ان کا اختیار بھی نہیں ہوگا، جیسے یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی۔ یہ مال وراثت بن جائے گا اور آٹومیٹک جو اصول و قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، ان کے مطابق یہ خود بخود ورثہ کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا، ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو زندگی میں یہ اصول نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں وہ مال وراثت ہے ہی نہیں، بلکہ زندگی میں جو ایک دو چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس انداز میں مال کو تقسیم نہ کیا جائے اپنی زندگی میں، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے دادا ہو، چاہے نانا ہو، چاہے دادی ہو، چاہے نانی ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، اس انداز میں اپنے مال کو تقسیم نہ کیا جائے کہ جو اس کی وراثت پانے والے افراد ہیں، جن کا متوقع ہے، جن کے بارے میں ایک چانس ہے کہ ان کو وراثت میں حصہ ملے گا، تو یوں تقسیم نہ کیا جائے کہ جو وارث بننے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی محروم ہو جائے۔ یعنی ہم نے دو بیٹوں کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں نواز دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مرنے کے بعد مال یا تو بچا ہی نہیں، جو تیسرا بیٹا تھا اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ مال تو بچا ہی نہیں تھا، وراثت بنی نہیں، تو یہ صورت جو ہے یہ ناجائز ہوگی۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ دو بیٹوں میں بہت زیادہ ہم نے تقسیم کر دیا مال کو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مرنے کے بعد جو ہم نے وراثت چھوڑی، مرنے کے بعد جو ہم نے مال چھوڑا، یہ مال انتہائی قلیل ہے، یہ مال بہت زیادہ کم ہے، تو لہذا تیسرے والے کو بہت کم مقدار میں مال ملے گا، کیونکہ زندگی میں تو والد صاحب نے دو کو نوازا تھا،
اس کو دیا ہی نہیں تھا اور مرنے کے بعد بہت کم بچا، تو یہ صورت بھی شرعن درست نہیں ہے۔ لہذا ایک تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو صحیح ہے، وراثت کے اصول و ضوابط وہاں پر جاری نہیں ہوتے، آپ کا مال ہے، آپ کا اختیار ہے، لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ کرائٹیریا دیے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جن لوگوں نے وارث بننا ہے، جو آپ کے قریبی ریلیٹیوز ہیں جن کے میں وراثت تقسیم ہونی ہے، تو اس انداز میں مال تقسیم نہ کیا جائے زندگی میں کہ جس کی وجہ سے آپ کے ورثاء مال پانے سے محروم ہو جائیں یا ان کے حصے میں بہت زیادہ کمی آ جائے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ احادیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کی رہنمائی دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ ماں ہے یا باپ ہے، وہ اگر اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ اپنے کچھ مال کو تقسیم، سارے مال کو تقسیم کرے یا کچھ مال کو تقسیم کرے، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو برابر حصہ دے گا، بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا حصہ۔ یہ وراثت کا مسئلہ ہے، مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی یہ وہاں کا معاملہ ہے، زندگی میں یہ اصول نہیں ہے۔ زندگی میں اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بیٹے بیٹیوں میں سے کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ احادیث طیبہ میں ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی، اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم بیٹے بیٹیوں میں تمام میں برابر برابر تقسیم کریں، جو بھی تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ پیسے کی چیز ہو، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کی چیز ہو، ان میں ڈیفرنس نہ کریں، ان میں فرق نہ کریں کہ ایک کو زیادہ دے دیا دوسرے کو کم دے دیا، ایک کو دے دیا دوسرے کو نہیں دیا۔ یہ والدین کے لیے شریعت کی روح سے مناسب نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کو مذموم قرار دیا گیا، بلکہ احادیث طیبہ میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے، تو بیٹے بیٹی کو برابر رکھیں، تمام کو برابر رکھیں، ایک دوسرے میں امتیازی حیثیت پیدا نہ کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے اس وراثت کے چیپٹر سے ریلیٹڈ ہیں، اور بھی کئی چیزیں، لیکن ظاہر وقت کی گنجائش کے مطابق ہی چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے ذوی الارحام کی۔ ذوی الارحام کی صنف اول پہلی قسم کے بارے میں ہم نے اصول سمجھے تھے کہ صنف اول میں کون کون سے اصول کا اجرا ہوتا ہے اور کس انداز میں اجرا ہوتا ہے۔ آج ہم سنیں گے صنف ثانی کے بارے میں۔ کس میں؟ ثانی، صنف ثانی۔ صنف ثانی ذوی الارحام کی، جس میں جد فاسد اور جدہ فاسدہ آتی ہیں۔ ان میں پہلا اصول وہی ہے جو صنف اول میں تھا، یعنی اقرب۔ جو اقرب ہے وہ مستحق ہوگا حصہ پانے کا، اس کو وراثت ملے گی۔ یعنی مثال کے طور پر ایک طرف نانا ہے اور دوسری طرف نانی کا باپ ہے، تو نانا کو حصہ ملے گا، نانی کا باپ محروم ہو جائے گا، کیونکہ نانی کا باپ جو ہے وہ نانا سے اگلے مرتبے میں ہے۔ تو پہلے نمبر پر اقرب کو دیکھا جائے گا، جو زیادہ قریبی ہے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر ایک سے زیادہ افراد حصہ پانے والے ہیں، یعنی جد صحیح، جد فاسد، جد فاسدہ ایک ہی کیٹیگری میں، ایک ہی درجے میں، ایک ہی مرتبے میں برابر ہیں، اور وہ سارے کے سارے یا تو ماں کی طرف سے ہیں یا باپ کی طرف سے ہیں۔ اگر سارے ماں کی طرف سے ہیں یا باپ کی طرف سے ہیں اور ایک ہی کیٹیگری میں ہیں سارے، اور ہیں بھی سارے مذکر، تو پھر ان کو
عدد گن کے برابر برابر حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر ایک جانب میں ہے تیسرا اصول، جانب واحد میں ہے، یعنی باپ کی طرف سے ہیں تمام کے تمام میت کی طرف منسوب، یا ماں کی طرف سے تمام کے تمام میت کی طرف منسوب ہیں، اور تذکیر و تانیث میں تذکیر تانیث میں برابر ہیں، تذکیر و تانیث میں برابر ہیں، یعنی سب مذکر ہیں یا سب مؤنث ہیں، تو برابر برابر، تو حصہ برابر برابر ملے گا۔ تو پھر سب کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا، سب کو برابر برابر حصہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر اختلاف آتا ہے، ایک ہی درجے کے اندر کچھ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے اندر اگر کچھ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں، تو اب جہاں یہ اختلاف آئے گا وہیں سے تقسیم کا عمل شروع کر دیں گے، مذکر کو دگنا دیں گے اور مؤنث کو سنگل دیں گے۔ تیسرا اصول، اگر تذکیر و تانیث میں مختلف ہیں، اگر تذکیر و تانیث میں مختلف ہیں تو مذکر کو دگنا اور مؤنث کو ایک حصہ ملے گا۔ اگر تذکیر و تانیث میں مختلف ہیں تو پھر مذکر کو 2 حصے دیں گے اور مؤنث کو 1 حصہ دیں گے۔ جس درجے میں اختلاف آ رہا ہوگا، جس درجے میں مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے افراد آ رہے ہوں گے، وہیں سے تقسیم کا عمل شروع کر دیں گے۔ مذکر کا ایک گروہ بنائیں گے، مؤنث کا ایک گروہ بنائیں گے، مذکر کے گروہ کو 2 حصے دیں گے، مؤنث کے گروہ کو 1 حصہ دیں گے۔ پھر ان کے نیچے دیکھیں گے، اگر ان کے نیچے پھر دوبارہ اختلاف آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ تقسیم کاری کا عمل کریں گے، اور اگر اختلاف نہیں آتا، وہ معاملہ اسی طرح رہتا ہے، تو پھر نیچے تقسیم کاری کا عمل نہیں کریں گے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ماں کی جانب 1 اور باپ کی جانب 2 حصے ملیں گے۔ چوتھا اصول یہ ہے، ماں کی جانب 1 اور باپ کی جانب 2 حصے ملیں گے۔ ماں کی طرف کے جو ورثہ ہیں ان کو 1 حصہ ملے گا، اور باپ کی طرف کے جو ورثہ ہیں ان کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے صنف ثانی میں سلسلہ رہے گا۔ صنف اول کے بارے میں ہم نے اس دن سن لیا تھا، صنف ثانی میں یہ صورتحال ہوگی۔ اچھا، یہاں چونکہ بات آئی ہے اختلاف کی، کہ اگر اختلاف ہوگا تو وہاں تقسیم کاری ہوگی،
اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے. 1 2 3 4 5 اور 3. اب یہ مثال کے طور پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ماں کی طرف کے لوگ ہیں. تو پہلے ہی درجے میں یہاں پر اختلاف آ گیا ہے، لہذا یہیں سے تقسیم کا عمل شروع کر دیں گے. ان کو کاؤنٹ کر لیں گے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 افراد ہیں. 9 حصے ان کو مل جائیں گے اور ان کو دگنا ملنا ہے. یہ 3 ہے، لہذا ان کو 6 حصے مل جائیں گے. اس کے بعد مثال کے طور پہ اگلے درجے میں تمام آ جاتی ہیں. امن 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 امن. یہاں کچھ نہیں کریں گے کیونکہ نہ اس کے نیچے اختلاف آ رہا ہے، اس کے نیچے بھی تمام مؤنث ہیں، نہ اس کے نیچے اختلاف آ رہا ہے، اس کے نیچے بھی تمام مؤنث ہیں. اب مثال کے طور پہ پھر اختلاف آ جاتا ہے. امن 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 ابن 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 اور امن امن ابن. اب چونکہ یہاں پر اختلاف آ رہا ہے، 6 افراد یہ ہیں اور 3 یہ ہیں اور ان کو دگنا حصہ ملتا ہے، یعنی ان کو ان کے برابر ہی حصہ ملے گا. ان کو 6 افراد کے حساب سے حصہ ملے گا، ان کو 3 دونی 6 کے حساب سے حصہ ملے گا. تو ہم نے 9 کو برابر برابر تقسیم کرنا ہوگا اور 9 برابر برابر تقسیم نہیں ہو سکتا، لہذا ہم 9 کو 2 سے ضرب دے دیں گے. مخرج مسئلہ بنا تھا 15، 9 اور 6 15. اب ہم 9 کو 2 سے ضرب دے دیں گے تاکہ ہم برابر برابر اس کو تقسیم کر سکیں. تو ان کو حصہ مل جائے گا 9 اور ان کو بھی حصہ مل جائے گا 9. یہاں اس کو بھی 2 سے ضرب دینا ہے، 6 دونی 12، تو لہذا ان کو حصہ مل جائے گا 6 اور اس کو حصہ مل جائے گا 6. اس کو بھی 2 سے ضرب دینا ہے. تصحیح کا قاعدہ، جب ایک جگہ ہم تصحیح کرتے ہیں تو تمام مقامات پہ ہمیں تصحیح کی حاجت ہوتی ہے. 15 دونی 30. اب ہمارے پاس مخرج مسئلہ ہو گیا 30. اب مثال کے طور پہ آگے پھر اختلاف واقع ہوتا ہے. امن 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 ابن 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 اور امن امن ابن امن امن ابن اور امن 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 امن. اب یہاں اس گروہ کے اندر پھر دوبارہ ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہے. کچھ مؤنث ہیں، کچھ مذکر ہیں، اور یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ 3 ادھر ہیں اور ان کو ڈبل ملنا ہے. 3 دونی 6 حصے ان کو ملنے ہیں اور 3 ان کو ملنے ہیں.
तो 9 में से 6 और 3 बन सकते हैं, लिहाजा 3 हिस्से इनको देंगे और 6 हिस्से इनको दे देंगे। अब यहाँ 9 हिस्से हैं और 9 हिस्सों को 2 इनको देने और 2 इसको देने, यानी बराबर बराबर। तो यहां भी वही मसला आएगा कि अगर हम बराबर बराबर करते हैं तो बराबर बराबर नहीं हो सकता, लिहाजा 2 से ज़रब देंगे। जब 2 से ज़रब देंगे तो 9 हिस्से इनको मिल जाएंगे और 9 हिस्से इसको मिल जाएंगे। 6 को तकसीम करने की हाजत नहीं है क्योंकि नीचे कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ है, यहां भी तकसीम करने की हाजत नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ है। यहां पर क्योंकि 2 से तसी की है, लिहाजा ये सब जगह 2 से तसी होगी, और यहां भी 2 से तसी होगी, सब जगह 2 से तसी करनी होगी। तो लिहाजा यहां पर 12 हिस्से हो जाएंगे, यहां पे भी 12 हिस्से हो जाएंगे। यहां पर 9 दूनी 18, 18 में से 1 हिस्सा इनको देना है, 2 हिस्से इनको देने हैं, लिहाजा 6 इनको मिलेंगे और 12 इनको मिल जाएंगे, और यहां भी 2 से ज़रब दे देंगे तो ये हो जाएगा 60। ये आगे मजीद चलाया जा सकता है, किताब में इसकी और मतलब तफसील मौजूद है, लेकिन मकसद जो समझाने का है वो क्लियर हो जाता है इतने में भी। यानी जहां इख्तिलाफ आता रहेगा वहां हम तकसीम करते रहेंगे, और तकसीम करने का अंदाज ये होगा कि मुअन्नस को 1 हिस्सा देंगे, उसके मद्दे मुकाबिल जो मुज़क्कर होंगे उनको दुगना हिस्सा दिया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर कुछ अफराद मां की तरफ से हैं, कुछ की रिश्तेदारी मां की तरफ से है और कुछ की रिश्तेदारी बाप की तरफ से है, तो अब भी 1 और 2 का डिफरेंस रहेगा। यानी मां की जानिब वाले वरासा को 1 हिस्सा मिलेगा और बाप की जानिब वाले वरासा को उस जगह 2 हिस्से मिलेंगे। मिसाल के तौर पे यहां पर हमारे सामने आ जाता है उम्मुन 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 उम्मुन। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ये मां की जानिब वाले अफराद हैं और ये बाप की जानिब वाले अफराद हैं, तो लिहाजा अगरचे सब मुअन्नस है लेकिन इनके हिस्सों में फर्क आ जाएगा। इनको हम गिनेंगे 4 हिस्से इनको मिल गए और इनमें से हर एक को डबल मिलना है, 2 हैं लिहाजा इनको 4 हिस्से मिलेंगे। और अगर बिलफर्ज यहां पर उम्मुन ना होता बल्कि अबुन होता, मुज़क्कर होता, यहां पर होता अबुन और अबुन। अब एक तो ये कि ये बाप की जानिब वाले वरासा हैं, लिहाजा इनको डबल हिस्सा मिलना है, फिर ये हैं भी मुज़क्कर, लिहाजा इस हिसाब से भी इनको डबल मिलना है। तो डबल का डबल, यानी 2 का 4 और 4 का 8, तो इनको 8 हिस्से मिलेंगे इस सूरत हाल में कि ये मां की जानिब के वरासा हों और ये बाप की जानिब के वरासा हों। तो बाप की जानिब के होने की वजह से भी डबल मिलेगा और खुद मुज़क्कर हैं इस वजह से भी मजीद इनको डबल हिस्सा दिया जाएगा। तो ये सिन्फ़े सानी के हवाले से कुछ उसूल व ज़वाबित थे, कुछ कवाइद थे। अब इंशाअल्लाह सिन्फ़े सालिस के बारे में सुनते हैं। सिन्फ़े सालिस के बारे में जो उसूल हमें शरीयत में बयान किए गए हैं, सिन्फ़े सालिस। सिन्फ़े सालिस, पहला उसूल वो ये अकरब। हर सिन्फ में ये पहला उसूल एक जैसा है। अकरब, जो ज्यादा करीब वाला है उसकी मौजूदगी में जो दूर वाला है वो वारिस नहीं बनेगा, उसको विरासत नहीं दी जाएगी। दूसरा यहां पर है वलदे वारिस। अकरब दूसरा उसूल है
ولد وارث. ولد وارث، وارث کا مطلب ہے ذوی فرائض یا پھر اسبا، یا تو ذوی فرائض میں سے کسی کی اولاد ہو یا پھر اسبا میں سے کسی کی اولاد ہو. تو اگر ایک ایسا موجود ہے جو وارث کی اولاد ہے اور دوسرا ایسا موجود ہے جو ذوی الارحام کی اولاد ہے، غیر وارث کی اولاد ہے، تو اس صورت میں جو ولد وارث ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو حصہ دیا جائے گا. جو غیر وارث کا بچہ ہے اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک ہمارے سامنے بہن کا بیٹا موجود ہے، ایک ہمارے سامنے مثال کے طور پہ ایک ہمارے سامنے پوتی کا بیٹا موجود ہے اور ایک نواسی کا بیٹا موجود ہے. تو پوتی چونکہ اصحاب فرائض میں سے ہے، تو پوتی کا بیٹا اور نواسی کا بیٹا اگر موجود ہے یا پوتی کی بیٹی اور نواسی کا بیٹا اگر موجود ہے تو ہم پوتی کے بیٹے کو یا پوتی کے بیٹی کو حصہ دیں گے، وراثت دیں گے. نواسی کی اولاد کو وراثت نہیں دیں گے کیونکہ نواسی جو ہے وہ وارث میں شامل نہیں ہے. ہم نے کہا دوسری ترجیح ولد وارث کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی جو وارث کی اولاد شمار ہوتا ہوگا، ذوی الفرائض کی اولاد شمار ہوتا ہوگا، اسبا کی اولاد شمار ہوتا ہوگا، اس کی موجودگی میں غیر وارث کی جو اولاد ہوگا اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا بطور ذوی الارحام کے. دوسرا اصول ہو گیا. تیسرا اصول، اگر صورتحال ایسی بنتی ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس اخیافی بھائی بہنوں کی اولاد بھی موجود ہے، حقیقی بہن بھائیوں کی اولاد بھی موجود ہے، الاتی بہن بھائیوں کی اولاد بھی موجود ہے، تو ہم اخیافی بہن بھائیوں کی اولاد کو فرض حصہ دیں گے. گویا کہ یہاں پر ہم ان کے والدین کا اعتبار کریں گے. اخیافی بہن بھائی ذوی الفرائض میں آتے ہیں، لہذا ان کو ذوی الفرائض کے طور پر حصہ دیا جائے گا ان کی اولاد کو. اسی طرح حقیقی بہن بھائی جو ہے یہ اسبا بنتے ہیں اور ان کی موجودگی میں الاتی بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو یہاں ہم اولاد کے ساتھ بھی یہی سلسلہ کریں گے، یعنی ہم اخیافی بہن بھائیوں کی اولاد کو فرض حصہ دیں گے، حقیقی بہن بھائیوں کی اولاد کو اسبا بنائیں گے اور الاتی بہن بھائیوں کی اولاد کو محروم کر دیں گے. مثال کے طور پہ ہمارے سامنے صورت مسئلہ یوں آتی. تیسرا اصول یہ ہے اخیافی کی اولاد فرض حصہ لے گی، حقیقی کی اولاد اسبا بنے گی اور الاتی کی اولاد محروم ہوگی. یہ تیسرا اصول ہے. مثال کے طور پہ ہمارے سامنے صورت مسئلہ یہ آتی ہے کہ میت کی اخیافی
بھائی، اخیافی بہن، اسی طرح اللاتی بھائی، اللاتی بھائی، اللاتی بہن، حقیقی بھائی، حقیقی بہن۔ اب اخیافی بھائی کی بیٹی موجود ہے، اخیافی بہن کے مثال کے طور پہ بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہیں۔ اللاتی بھائی کی بیٹی موجود ہے، اللاتی بہن کا بیٹا اور بیٹی موجود ہے، حقیقی بھائی کی بیٹی موجود ہے، حقیقی بہن کی بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ اخیافی جو ہیں ان کو ہم شمار کر لیں گے گویا کہ یہ صاحب فرض۔ اگر یہاں پہ 3 اخیافی بہن بھائی ہوتے تو ہم نے جو اصحاب فرائض کے حصوں کا ایک چارٹ بنایا تھا، ایک نقشہ بنایا تھا، اس کے مطابق اخیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو تو ان کو حصہ 1/3 ملا کرتا ہے، اور وہ 1/3 ان سب میں برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ حقیقی بہن بھائی اس صورتحال میں اسبا بنتے ہیں، لہذا ان کی اولاد کو بھی ہم اسبا بنا دیں گے، اور اللاتی بہن بھائی اس صورت میں محروم ہوتے ہیں، لہذا ان کے بہن بھائیوں کو بھی، ان کے اولادوں کو بھی ہم یہاں پر محروم شمار کر لیں گے۔ اب یہاں مسئلہ بنے گا 3 سے، اور 1 حصہ ان کو مل جائے گا، 2 حصے اسبا کو مل جائیں گے۔ یہاں پر افراد ہیں ہمارے پاس 3، عدد راس ہمارے پاس ہے 3، ہم نے 3 لوگوں میں 1 حصہ تقسیم کرنا ہے، یہاں تصحیح کی حاجت ہوگی۔ یہاں اسبا ہے، اسبا میں آدھے اور دگنے کا کانسیپٹ ہوتا ہے، لہذا 2 بیٹیاں ہو گئی اور 1 بیٹا جو کہ 2 کے برابر ہے، 4۔ گویا کہ یہاں پر ہمارے پاس عدد راس ہے 4، تو عدد راس 3 اور 4، یہاں بھی تصحیح کی حاجت ہے، یہاں بھی تصحیح کی حاجت ہے۔ 3 اور 4 کے درمیان تباین ہے، تصحیح کے اندر جب تباین ہے تو تباین کی صورت میں دونوں عددوں کو آپس میں ضرب دے دیتے ہیں، تو ہم 3 کو 4 سے ضرب دے دیں گے، 3 چوک 12 ہو جائے گا، 12 سے تمام جگہ پر ضرب دے دیا جائے گا، ضرب 12 ضرب 12 ضرب 12، مخرج مسئلہ ہو جائے گا 36، اور یہ 12 ہو جائے گا، 12 میں سے 4 4 سب کو مل جائیں گے، 4 4 4، یہ 12 ہو جائیں گے، 12 میں سے 6 بیٹے کو مل جائیں گے، اور 3 3 بیٹیوں کو مل جائیں گے۔ تو اصل جو بات سمجھنے کی تھی یہاں پر وہ یہ تھی کہ تیسرا اصول یہ ہے صنف ثالث کا کہ اگر اخیافی بہن بھائیوں، حقیقی بہن بھائیوں، اللاتی بہن بھائیوں سب کی اولادیں جمع ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو بیسک شمار کریں گے، ہم گویا کہ یہاں تقسیم کاری کر رہے ہیں بہن بھائیوں میں، نیچے اولادوں میں ان بہن بھائیوں کو دیا جانے والا حصہ مل رہا ہے۔
تو بہن بھائیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اخیافی ذوی الفرائض بنتے ہیں، حقیقی اسبا بنتے ہیں اور اللاتی محروم ہوتے ہیں، لہذا اسی حساب سے ہم ان کی اولاد کو فرض حصہ دے دیتے ہیں، ان کی اولاد کو اسبا والا حصہ دے دیتے ہیں اور ان کی اولاد کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی صنف سادس کے کچھ اصول۔ صنف رابع کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ صنف رابع میں پہلا اصول وہی ہے جو ہم کئی مرتبہ سن چکے، یعنی اقرب۔ پہلا اصول ہے اقرب، جو قریبی رشتہ دار ہوگا، جو قریبی رشتہ رکھنے والا ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے دور والے کو حصہ نہیں ملے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے اقوا۔ دوسرے نمبر پر اقوا، اقوا کی موجودگی میں اضعف کو حصہ نہیں ملے گا۔ اقوا کی موجودگی میں اضعف کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب اقوا کیسے پتا چلے گا؟ اقوا کی ترتیب یہ ہے: حقیقی، پھر اللاتی، پھر اخیافی۔ یعنی اگر حقیقی ماموں موجود ہے تو اللاتی اور اخیافی ماموں محروم ہو جائیں گے، کیونکہ حقیقی ماموں اللاتی اور اخیافی دونوں سے زیادہ قوی ہے، دونوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر حقیقی موجود نہیں ہے اور اللاتی ماموں موجود ہے تو اللاتی ماموں کی موجودگی میں اخیافی ماموں محروم ہو جائے گا، کیونکہ اللاتی ماموں جو ہے وہ اخیافی ماموں سے زیادہ قوی ہے۔ اگر نہ حقیقی ماموں موجود ہے نہ اللاتی ماموں موجود ہے تو پھر اخیافی ماموں کو حصہ دیا جائے گا یا اس کی اولاد کو حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ دوسرا اصول ہے کہ اقوا کو حصہ دیا جائے گا، یعنی پہلے نمبر پر حقیقی سے مراد جس کے ماں باپ اور جس کے ساتھ ہم نسبت جوڑ رہے ہیں اس کے ماں باپ سیم ہوں، ایک ہی ہوں، تو پہلے حقیقی کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر حقیقی موجود نہیں ہے تو پھر اللاتی، یعنی جس کے سے وراثت مل رہی ہے اس کے باپ اور جو وارث ہے اس کے باپ کا آپس میں ریلیشن بنتا ہو، تعلق بنتا ہو، تو اس کو ہم اللاتی کہیں گے، باپ کے واسطے سے بننے والا تعلق، اور ماں کے واسطے سے بننے والا جو تعلق ہے اس کو ہم اخیافی کہیں گے۔ تو حقیقی کی موجودگی میں آگے کوئی بھی وارث نہیں بنے گا، اللاتی کی موجودگی میں اخیافی وارث نہیں بنے گا، اگر حقیقی بھی موجود نہیں ہے اللاتی بھی موجود نہیں ہے تو پھر اخیافی کو وراثت میں حصہ مل سکتا ہے۔ تیسرا اصول صنف رابع کے لیے وہ ہے ولد وارث۔ اس کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے کی تھی کہ ولد وارث یعنی ذوی الفرائض یا اسبا کی جو اولاد ہے اسے ترجیح حاصل ہوگی غیر وارث کی اولاد پر۔ مثال کے طور پہ ایک ہے پھپھو کا بیٹا اور ایک ہے اللاتی چچا کی بیٹی، تو اللاتی چچا جو ہے یہ اسبا کی فہرست میں آتا ہے اور پھپھو جو ہے وہ نہ ذوی الفرائض کی فہرست میں آتی ہے نہ ہی اسبا کی فہرست میں آتی ہے۔ لہذا اگر صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک اللاتی چچا کی بیٹی ہے اور ایک پھپھو کا بیٹا ہے، اللاتی لے لیں پھپھو بھی تاکہ دوسری والی وجہ ترجیح نہ بنے، تو اللاتی چچا کی بیٹی اور
अल्लाती फुप्पो की बेटी, अगर ये जमा हो जाए वरासा में तो फिर हम अल्लाती चच्चा की बेटी को तरजीह देंगे, उसको विरासत में हिस्सा देंगे। अल्लाती फुप्पो की बेटी को या बेटे को वहां छोड़ दिया जाएगा, उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाती चच्चा जो है वो वारिस है, और हमने कहा कि वलदे वारिस को तरजीह हासिल होती है। इसके बाद चौथा उसूल जो हमने पीछे वाले में पढ़ा था वही है, यानी बाप की जानिब वालों को दुगना हिस्सा मिलेगा और मां की जानिब वालों को एक हिस्सा मिलेगा। अगर चंद ज़वील अरहाम हमारे सामने मौजूद हैं और उनमें हमने ज़वील अरहाम के कवायद को जारी करना है, तो पहले हम बाप की निस्बत से जो वरासा आ रहे हैं उन वरासा का एक ग्रुप बना के उनको 2 हिस्से दे देंगे, और माँ की तरफ से जो वरासा आ रहे हैं उनका एक ग्रुप बना के उनको 1 हिस्सा दे देंगे। बाप की जानिब वालों को 2 हिस्से दे देंगे, माँ की जानिब वालों को 1 हिस्सा दे देंगे। इसके बाद अब हम ये अमल शुरू करेंगे कि अगर कोई अकरब है, बाप के जानिब वालों में जो अकरब है उसको वो वाला हिस्सा डाइवर्ट किया जाएगा जो बाप की जानिब के गिरोह को दिया गया है। माँ की जानिब में जो अकरब है उसको वो हिस्सा डाइवर्ट किया जाएगा जो माँ के ग्रुप वालों को हिस्सा दिया गया है। अगर अकरब की सूरत नहीं है, सारी अकरब हैं, सभी एक दर्जे के हैं, तो फिर हम दूसरे उसूल पर आ जाएंगे कि बाप की जानिब वाले अफराद में जो अकवा है उसको बाप के ग्रुप वाला हिस्सा दिया जाएगा, और माँ की जानिब वाले ग्रुप में जो अकवा है उसको माँ की जानिब वाले ग्रुप का हिस्सा दिया जाएगा। अगर ये भी सूरत नहीं है, तमाम ही एक ही कैटेगरी के अफराद हैं, या तो तमाम ही हकीकी हैं या तमाम ही अल्लाती हैं या तमाम ही अकियाफी हैं, तो अब तीसरी वजह तरजीह पर आ जाएंगे कि बाप की जानिब वाले अफराद में अगर कोई वलदे वारिस है तो फिर उसको हिस्सा दिया जाएगा, और अगर माँ की जानिब वालों में कोई वलदे वारिस है तो माँ के ग्रुप, माँ के वरासा, माँ की जानिब वाले वरासा का जो ग्रुप था उनका जो हिस्सा था वो उस वलदे वारिस की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा, मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये सूरत होगी। अगर ये तीनों सूरतें नहीं बनती, ना कोई अकरब है, ना कोई अकवा है, ना कोई वलदे वारिस है, तो अब इस सूरत में बाप की जानिब के जो अफराद हैं उनमें मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करके हर मुज़क्कर को हर मुअन्नस से दुगना हिस्सा दे दिया जाएगा। इसी तरह माँ की जानिब के जो अफराद हैं उनमें मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करके हर मुज़क्कर को मुअन्नस के मुकाबले में दुगना हिस्सा दे दिया जाएगा। तो हमारी ये जो आसान फ़हमी विरासत की एक सिलसिला शुरू हुआ था ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। जिन हजरात ने इसमें शिरकत की, जिन्होंने इस्तिकामत के साथ इस मामले को जारी रखा, इसमें मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन कोशिशों को, हमारी सही को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हमें इल्म दीन सीखने, समझने, इसे अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई राय वगैरह आपके पास हो तो वो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, इससे इंशाल्लाह हौसला अफजाई होगी, आप जैसे अफराद की भी और हमारी भी हौसला अफजाई होगी। हमें भी पता चलेगा कि हमारे सिखाने में, हमारे बताने में क्या गलती कोताही रही।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.